فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب خطیب ترجمان اسلام، ناشر جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رحمتیں اور برکتیں اٹھائی نہیں گئیں۔ اسلام دستور زندگی۔ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ رسول رحمت کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لانے اور عدل و انصاف کے ذریعے دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ خدا نے اپنے تمام انبیاء کو دنیا میں قیام عدل کے لیے بھیجا۔ اللہ نے جس دن رسول اللہ کو رسالت پر مبعوث فرمایا، اسی وقت سے آپ عقیدہ توحید کا پرچار کرنے لگے اور عقل و منطق سے عاری کفر و شرک یعنی لکڑی اور پتھروں کے بتوں کو خدا کہنے والے عقیدے کے خلاف سرگرم عمل رہے۔ بے پناہ تکالیف اور مشکلات اٹھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے پیغام کو دنیا میں پھیلنے کی راہ میں مشرکین مکہ رکاوٹ تھے، مگر خدا کی مرضی اور مشیت یہ تھی کہ اس کا پیغام زمان و مکان کے قیود سے بالاتر ہو کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، کیونکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہے، اسی طرح اسلام نہ صرف خدا کا آخری دین ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ ایک جامع اور کامل ترین دین بھی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے سلسلے میں انتہائی صعوبتیں اٹھائیں، جس کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مشرکین مکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے۔ سیرت نبی کی کتابوں میں ہے کہ مشرکین مکہ اذیتیں دینے کے باوجود جب آپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور آپ کے دلائل اور دعوت کا مقابلہ نہ کر سکے تو آپ کے لیے موت کی تمنا کرنے لگے تاکہ آپ کی تبلیغ کا سلسلہ رک جائے اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بتوں کی پوجا کر سکیں۔ مگر قرآن نے زور دے کر اس بات کا اعلان کیا کہ نبی کریم کی موت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، چاہے تمہیں رسول کے ساتھ موت آئے یا اس کے بعد مرنا تو سب کو ہے، کیونکہ ہر نفس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد اقدس الہی ہے، اے محمد، آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو یہ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 34۔ رسول اکرم بھی دوسرے انسانوں کی طرح بشر ہیں جو دوسروں کی طرح پیدا ہوئے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں اور دوسروں کی طرح پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن میں ارشاد الہی ہوتا ہے، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، یہ خدا کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے، اس میں انبیاء اور غیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہمیشگی کسی کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ خدا کا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30 تا 31۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ کو بہت سی صعوبتیں اٹھانا پڑیں۔ اسلامی لشکر نے ابتدا میں کامیابی حاصل کی، مگر رسول کریم کے فرمان پر عمل نہ کرنے اور مال غنیمت سمیٹنے کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہوئی۔ حالانکہ آپ نے درے پر متعین لشکر کو ہر حال میں وہاں رکنے کا حکم دیا تھا، مگر جب انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو درہ چھوڑ کر اتر آئے۔ اس دوران کوئی چیخ کر کہنے لگا، محمد قتل ہو گئے۔
رسول محتشم ان مسلمانوں کو یوں آواز دے رہے تھے کہ اے خدا کے بندوں، میں زندہ ہوں، میرے پاس آؤ۔ یہ آواز سن کر تقریباً 30 مسلمان آپ کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو وہ مشرکین سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، مگر پتھر لگنے سے آپ کی ناک اور چہرے اقدس پر چوٹیں آئیں۔ آپ کے بہت سے اصحاب آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر امام علی علیہ السلام اور دوسرے گنے چنے اصحاب نے مل کر آپ کی حفاظت کی۔ رسالت کی ذمہ داری۔ رسول محتشم کی شہادت کی خبر جنگ کی آگ کی طرح تیزی سے پھیل گئی۔ بعض مسلمانوں نے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ کاش ہمارے پاس ابو سفیان سے امان نامہ حاصل کرنے عبداللہ بن ابے منافقین کا سردار کے پاس بھیجنے کے لیے کوئی قاصد ہوتا۔ بعض لوگ جنگ روک کر اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے۔ کچھ منافقین کہنے لگے کہ محمد قتل ہو چکے ہیں تو ہمیں اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جانا چاہیے، مگر انس بن مالک کے چچا انس بن نصر نے کہا کہ اے لوگو، اگر محمد قتل ہو گئے تو محمد کا رب تو نہیں مارا گیا، اب رسول اللہ کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور اسی راستے پر تم بھی مر جاؤ جس پر رسول اللہ اپنی جان نچھاور کر چکے، اور جس بات پر رسول اللہ جنگ کرنے آئے تھے تم بھی اسی بات پر جنگ کرو لو۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی کہ پروردگارہ، جو کچھ ان مسلمانوں نے کہا اس پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور جو کچھ منافقین نے کہا اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے تلوار اٹھائی اور جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد رسول اکرم ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آوازیں دینے لگے۔ سب سے پہلے کعب بن مالک نے آپ کو پہچانا اور چیخ کر مسلمانوں کو پکارنے لگے کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ زندہ اور یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اسے اشارے سے خاموش ہونے کا حکم دیا۔ پھر چند بھاگے ہوئے مسلمان اس کی آواز سن کر واپس آ گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل مرعوب ہوئے اور ہم بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو تم اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو کوئی الٹا پھر جائے وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ خداوند عالم نے اس آیت میں تمام انسانوں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ جب تک رسول اللہ زندہ ہیں آپ کی سیرت کی پیروی لازم ہے، اسی طرح جب آپ رحلت فرمائیں گے تب بھی آپ کی رسالت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گی۔ پس اگر پیغمبر اکرم رحلت فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی سیرت اور راستے پر چلتی رہے، نہ کہ اس راہ سے الگ ہو جائے اور نہ الٹے پاؤں اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جائے، اس لیے کہ جو بھی اس دین سے پلٹ جائے گا یا منحرف ہو جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں تمام تر مشکلات اور خطرات کے باوجود اس راستے پر گامزن رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیادت کے قتل یا غیبت سے مشن ختم نہیں ہوتا۔ دنیا میں کتنے علماء اور رہنما قتل کر دیے گئے مگر ان کا مشن زندہ رہا، اس لیے کہ یہ راہ اور مشن کسی ایک شخصیت چاہے وہ نبی ہو یا امام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے یا قتل کر دیے گئے، مگر ان کی رسالت اور امامت باقی رہی اور اب بھی باقی ہے۔ اسلام ناب محمدی آج بھی باقی ہے، لہٰذا اب یہ امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی قیادت اور اصلاح کے لیے متحرک ہو کر اپنا کردار ادا کرے۔ وصال حق کی تیاری۔ رسول کریم کے آخری ایام اور آپ کے وصال حق کی تیاری کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے غلام ابو محیبہ سے فرمایا کہ مجھے اہل بقی کے لیے طلب مغفرت کرنے کا حکم ملا ہے، لہٰذا آج رات تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ رات کے پچھلے پہر میں آپ کے ساتھ نکلو اور جب بقی پہنچے تو آپ اہل قبور سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، قابل مبارک ہو تم لوگ جس حال میں ہو، یہاں فتنے اندھیری رات کی طرح قدم جما رہے ہیں، یہاں ایک کے بعد دوسرا فتنہ چلا آ رہا ہے اور ہر نیا فتنہ پہلے والے سے زیادہ شر انگیز ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 409۔
یہ واقعہ زیارت قبور کے مستحب ہونے اور مرحومین کے لیے فاتح و ثواب ہدیہ کرنے کے جواز پر بھی دلالت کرتا ہے۔ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ اپنے آخری ایام میں مسجد تشریف لائے۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک طرف امیر المومنین اور دوسری طرف فضل بن عباس کے ہاتھ کا سہارا لے رکھا تھا۔ پھر آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں، اگر پس میں نے کسی کو پشت پر کوڑا مارا ہے تو میری پشت حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کا قرض لیا ہو تو میرا مال حاضر ہے، وہ اس میں وصول کر لے۔ لوگوں، تمہارے اور خدا کے درمیان تمہارے عمل کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں بھلائی پہنچائے اور شر سے محفوظ رکھے۔ انبیاء، اولیاء اور اوصیاء سب خدا کی مخلوق ہیں اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں۔ لوگوں، تم میں سے کوئی نہ یہ تمنا کرے کہ نہ کوئی امید رکھے۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اللہ تعالیٰ علی کے شیعوں پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، جبکہ ارشاد الہی کے حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اللہ کے پاس اس کی حمایت کر سکے۔ اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، عمل اور رحمت الہی کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا، نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بحر الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 466۔ ابن سعد نے ابو سعید سے اور انہوں نے روایت کی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، عنقریب میرا بلاوا آئے اور لبیک کروں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، اس میں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ پس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ بحر الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 147۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگوں، سب مومن آپس میں بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے دوسرے بھائی کا مال اس کی مرضی کے بغیر جائز نہیں۔ خبردار میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، کیونکہ تمہارا پروردگار ایک ہے، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر تقوی کے بغیر کوئی برتری حاصل نہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 384۔ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے حجرے میں وفات پائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جب انتقال فرمایا تو آپ کا سر مبارک امام علی علیہ السلام کے سینے پر تھا اور امام علی ہی نے آپ کو غسل دیا، جبکہ مسلمان دوسری جگہ جمع تھے۔ انہوں نے اس عظیم مصیبت کا بھی لحاظ نہ رکھا جس کے بعد وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ ہمیں رسول اکرم کا یوم وصال مناتے ہوئے یہ عہد کرنا چاہیے کہ قرآن، اسلام، اہل بیت اور اپنی سیرت کی شکل میں آپ نے جو امانتیں ہمارے پاس چھوڑی ہیں، ہم اس کی دل و جان سے حفاظت کریں گے تاکہ قیامت میں جب آپ کی زیارت نصیب ہو تو آپ کے حضور عرض کر سکیں، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی امانت کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ خدا کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دن پر جس دن آپ یہاں سے رحلت فرما گئے اور جس دن پھر زندہ کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے، اے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے تمہیں ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تبلیغی دور۔ اہل بیت نبوت کے گھرانے کی ایک ممتاز ہستی اور سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے آغاز ہی سے اسلام کی تبلیغ و ترویج، اسلامی ثقافت کو عام کرنے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ عالم اسلام کے بڑے علماء اس بات کے متعارف ہے کہ آپ علوم اہل بیت کا سرچشمہ ہیں جو قرآن و سنت رسول کے بحر بے قرار سے پھوٹتے تھے۔ امام حسن عسکری کی شہادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ نے اپنے علم و معرفت
اخلاق، اسلامی اقدار اور معنویت سے ایک زمانے کو معطر کیا، جس کی بدولت پورا اسلامی معاشرہ حتیٰ کہ اہل بیت کے دشمن اور عباسی خلافت کے حامی بھی آپ کا احترام کرتے اور آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وزیر مملکت عبداللہ بن خاقان کے بیٹے احمد کے آپ کے متعلق بیان سے ان کی نگاہ میں آپ کی عظمت اور رفعت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سامرا کے علویوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام جیسے کسی شخص کو جانتا پہچانتا نہیں ہوں، جس کو لوگ راست گوئی، زیر چشمی، پاک دامنی، شرافت اور سخاوت میں ان کے اہل بیت بنی ہاشم یا خلیفہ کے گھرانے کے کسی فرد کو آپ کے ہم پلہ مانتے ہوں، بلکہ لوگ ان کے اہل بیت کے بزرگ اور نمایاں افراد پر بھی ان کو افضل اور مقدم قرار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ فوجی افسروں، وزیروں، منشیوں اور دوسرے عوام الناس کا بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ میں نے جب کبھی ان کے بارے میں بنی ہاشم کے لوگوں، حکومت کے فوجی افسروں، منشیوں، قاضیوں، فقیہوں اور عوام الناس سے پوچھا تو یہی دیکھا کہ ان کے دلوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی عظمت و جلالت اور ان کے بلند مقام کا سکہ چلتا ہے۔ وہ ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے ہیں اور ان کو اہل بیت کے دیگر تمام افراد سے افضل سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دوست دشمن سب ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ میرا باپ عبداللہ بن خان کہتا تھا کہ اگر خلافت بنی عباس کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی قابلیت، پاک دامنی، سیر چشمی، تقوی، زہد، عبادت، حسن اخلاق اور ان کی سلامت روی کی وجہ سے بنی ہاشم میں سے ان کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہ ہوگا۔ عباسی خلیفہ کے وزیر کی زبانی آپ کی تعریف آپ کی عظمت و فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بقول شاعر یہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے۔ ارشاد القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210۔ بنی عباس کے خلفاء لوگوں میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ہر دل عزیزی اور ان کے لیے محبت و احترام دیکھ کر ہمیشہ خائف رہتے تھے کہ کہیں وہ ان سے اقتدار اور حکومت چھین نہ لیں۔ یہی وجہ تھی کہ عباسی خلیفہ نے آپ کو قید کر دیا، مگر امام عالی مقام جس زندان میں قید تھے اس کے نگران کا آپ کے بارے میں نظریہ کیا تھا؟ کافی میں جناب کلینی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر سے روایت کرتے ہیں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرا میں قید کیا گیا تو بنی عباس کے کچھ گمراہ لوگ جن میں صالح بن علی وغیرہ زندان کے نگران صالح بن وصیف کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ وہ امام پر ہر ممکن سختی روا رکھیں۔ صالح بن وصیف نے کہا میں ان کے ساتھ کس طرح سختی کروں؟ میں نے ڈھونڈ کر 2 ظالم اور شقی ترین آدمی ان کی نگرانی پہ لگائے تھے، لیکن ہوا یوں کہ وہ دونوں امام پر سختی کرنے کے بجائے نماز اور عبادت میں منہمک ہو کر رہ گئے۔ پھر جب میں نے ان دونوں کو بلوا کر پوچھا کہ وائے ہو تم دونوں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے آپ ایسے انسان کے متعلق پوچھ رہے ہیں جو دن میں روزے رکھتا ہے اور ساری رات عبادت الہی میں گزارتا ہے اور عبادت خداوندی کے سوا نہ ان کا کوئی کام ہے اور نہ اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتے ہیں۔ جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی ہیبت سے ہم کانپ اٹھتے ہیں اور ہمارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ان عباسیوں نے یہ سنا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ فکری انحرافات کا سدباب۔ امام حسن عسکری علیہ السلام عالم اسلام میں رونما ہونے والے تمام واقعات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کو اطلاع ملی کہ ایک عرب فلسفی نے تناقضات قرآن کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے، تو آپ نے اپنے اصحاب کو اس مسئلے پر اس کے ساتھ بحث و مناظرے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا وہ بہت قابل آدمی، ہم اس سے کیوں کر مناظرہ کر سکتے؟ تو امام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم جاؤ اور اس سے یہ کہو کہ تم نے اپنے فہم اور علم کے مطابق قرآن کے تضاد کو جمع کیا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم نے کسی آیت سے جو مطلب اور معنی سمجھا ہے وہ خالق قرآن کے مطلب و معنی کے برعکس ہو؟ جب اس فلسفی نے یہ بات سنی تو ان سے پوچھنے لگا کہ تم کس کے شاگرد اور کس نے تمہیں یہ سوال دے کر بھیجا ہے؟ آپ کے اصحاب نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام لیا تو وہ فلسفی کہنے لگا اس طرح کے علمی اور مثبت جواب سوائے اہل بیت کے کوئی اور دے نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ علم ہے
کیونکہ یہ وہ ہیں جن کو علم اس طرح بھرایا گیا جس طرح پرندے اپنے بچے کو دانہ بھراتے ہیں۔ دوسرے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کو بہت سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو فکری طور پر اسلام سے منحرف ہو چکے تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ اس دنیا کو اسلام کا ایک ایسا چہرہ دکھایا جائے جو بھیانک ہو، جس سے دنیا اسلام سے متنفر ہو، مگر ائمہ طاہرین نے اپنی علمی، فکری اور روحانی رہنمائی کے ذریعے ان اسلام دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ اللہ کی آخری حجت حضرت امام مہدی کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، جنہیں خدا نے حضرت یحییٰ کی طرح بچپن میں ہی حکمت سے نوازا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ ہمیں اپنی اس آخری حجت کے دیدار سے مشرف فرمائے اور آپ تشریف لا کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ شیعوں کے نام آپ کی وصیت۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم شہادت مناتے ہوئے اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کے نام آپ کی وصیت سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، میں تم لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اپنے دین میں خوف خدا کو مد نظر رکھنے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے، سچ بولنے، امانت میں خیانت نہ کرنے کی، چاہے وہ امانت اچھے کی ہو یا برے کی، نماز میں سجدوں کو طول دینے اور ہمسائے کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہی وہ احکام ہے جو رسول اللہ لے کر آئے کہ اپنے قرابت داروں سے نیک سلوک کرو، ان لوگوں جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنازوں میں شرکت کیا کرو، ان کے بیماروں کی عیادت کیا کرو اور ان کے حقوق ادا کرتے رہا کرو۔ اگر تم میں کوئی اپنے دین میں خدا کا خوف رکھتا ہو، سچ بولتا ہو، لوگوں کی امانتیں ادا کرتا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، اور پھر اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ شیعہ ہے، تو اس سے مجھے بےحد خوشی ہوگی۔ اللہ سے ڈرو اور ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث رسوائی مت بنو، ساری محبت ہماری طرف مرکوز کرو اور ہمیں ہر برائی سے دور سمجھو، کیونکہ ہمارے بارے میں جو بھی خوبی بیان کی جائے ہم اس کے سزاوار ہیں، اور ہمارے متعلق جو برائی بیان کی جائے ہم اس سے پاک ہیں۔ ہمارے حق کا ذکر قرآن میں ہے، ہماری قرابت رسول اللہ سے ہے، ہم اللہ کی طرف سے صاحب تطہیر ہیں، اور ہمارے علاوہ جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کثرت سے یاد خدا کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور رسول اللہ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ پیغمبر اکرم اور آپ کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میری وصیتوں کو یاد رکھو اور میں نے تمہیں جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرو۔ خدا تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کرے۔ میری طرف سے تم پر سلام۔ بحر الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 372۔ یہ تھی اپنے شیعوں کے نام امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت۔ یعقوب بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا کہ بندہ اپنے اس پروردگار کی عبادت کیوں کرے جسے اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا؟ اس کے بعد آپ نے تحریر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی عظمت کا دیدار اپنے رسول کو اپنے قلب مبارک کے ذریعے کرایا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95۔ خدا کو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبروں نے دیکھا۔ سورہ نجم آیت نمبر 11۔ آپ کا فرمان ہے 2 خصلتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں، خدا پر ایمان اور اپنے دینی بھائیوں کو نفع پہنچانا۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 391۔ آپ کے کچھ اصحاب نے آپ کو خط لکھ کر استدعا کی کہ آپ انہیں کوئی دعا تعلیم فرمائیں۔ آپ نے انہیں یہ دعا تعلیم کی، اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے بہتر دیکھنے والے، اے سب سے زیادہ اپنے بندوں پر نظر رکھنے والے، اے فوراً حساب کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے، محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری عمر طویل کر دے اور تیری رحمتوں کے ذریعے مجھ پر احسان فرما، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے دین کے مددگار ہیں، مجھے اس راستے سے مت ہٹا۔ بحر الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 298۔ یہ ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارک زندگی کے چند گوشے۔ ہمیں آپ کی تعلیمات اور وصیتوں پر عمل کرنے کے ذریعے آپ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسلام میں صبر کی اہمیت، مصیبتوں پر صبر۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، اور ہم
ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک پیاس، مال و جان کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ مذکورہ بالا اور اس جیسی دوسری آیات میں خداوند عالم صبر کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ صبر کے ذریعے سے انسان خدا کی رضامندی کے ساتھ اس کی رحمت و مغفرت سے بھی سرفراز ہوتا ہے۔ صابرین کو خداوند عالم اپنے ہدایت یافتہ بندوں کی صفات عطا کرتا ہے تاکہ وہ نفس امارہ سے لاحق خطرات جیسے انحرافات، خرافات اور خدا سے دوری اور دوسرے جسمانی مسائل، مشکلات اور امراض و مصائب کا قوت و طاقت سے مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان درپیش مشکلات اور حادثات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اپنے نفس کو منفی اور غلط باتوں سے بچائے رکھے۔ بعض اوقات انسان ظالم کے ظلم و ستم، دباؤ یا اپنے بال بچوں کو پیش آنے والی ناگہانی صورتحال کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، خوف و خطر، غربت و افلاس کی وجہ سے لاحق ہونے والی بھوک پیاس سے، جان و مال سے۔ آج پوری دنیا مالی اور اقتصادی بحران کی زد میں ہے۔ مومنین بھی اسی کے لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ان کی رقوم بھی ڈوب گئی ہیں، اور اپنے عزیز و اقربا اور اولاد کی کمی سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، پھلوں کی کمی سے بھی، جیسا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں خشک سالی کی وجہ سے اناج اور پھلوں کی شدید کمی ہو رہی ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ اللہ جب فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، اس کے معنی یہ نہیں کہ خداوند عالم براہ راست آسمان سے کوئی بلا نازل کر دے گا، بلکہ حیات انسانی اور خدا کے پیدا کیے ہوئے اسباب اور نظام میں کائنات کو چلانے کے لیے خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے آزمائشیں آتی ہیں۔ خداوند عالم نے حیات انسانی کے لیے بہت سے قوانین بنائے ہیں جن کی پابندی یا مخالفت سے آزمائش میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے فراوان رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگدستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان ان مشکلات اور آزمائشوں کے سامنے پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنی آزادی، عظمت اور عقیدے سے دستبردار ہونے کے بجائے پوری قوت اور طاقت سے ان کا مقابلہ کرے اور ان آزمائشوں اور مصائب کو جدوجہد کرنے اور مستقبل میں ان سے مکمل طور پر بچنے کی تیاری کا ذریعہ بنائے، اور اپنی جدوجہد کے ذریعے ان آزمائشوں کے نقصان کو پورا کرے۔ اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جب ہم اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو صبر کا بدلہ جو خدا کی مغفرت اور رحمت ہے کو پا لیں گے۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں۔ خداوند عالم جس طرح اپنے رسول اور مومنین پر درود بھیجتا ہے، اسی طرح سے صابرین پر بھی سلامتی بھیجتا ہے۔ مومنین پر درود و سلام سے مراد رحمت و مغفرت الہی اور خدا کی رضامندی کا حصول ہے، جبکہ نبی پر خدا کے درود سے مراد آپ کی منزلت اور درجے میں مزید اضافہ ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ دوسری آیت میں اللہ کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کرنے والے انبیاء کرام کے راستے پر چلنے والوں کے بارے میں ارشاد قدرت ہے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے خدا پرستوں جو خدا کے ساتھ مخلص تھے نے جنگ کی، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو وہ دل شکستہ ہوئے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ باطل کے آگے سرنگوں ہوئے۔ ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ ایک اور آیت میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، اختلاف اور جھگڑا کرنے والے مت بنو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے کہ جو امت آپس میں دست و گریباں رہتی ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرتی ہے وہ گھاٹے میں رہتی ہے، اور جو امت اتحاد و اتفاق کو اپناتی ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب رہتی ہے۔ اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ اور اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے کہ اے رسول اچھی طرح صبر کرو۔ سورہ معارج آیت نمبر 5۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی سے کوئی شکایت نہ کرے۔ مشکلات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مشرکین کے مقابلے میں رسول اکرم کی ثابت قدمی پر گفتگو کرتے ہیں کہ خداوند عالم مصائب و علام اور پریشانیوں میں
اپنے حبیب کی پشت پناہی اور ہر مرحلے میں آیت نازل کر کے آپ کی تسکین کا انتظام فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اس کے صبر کی مدت تھوڑی ہوتی ہے، اور جو بے صبری دکھاتا ہے اور چیختا چلاتا ہے اس کی مدت بھی مختصر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم پر ہر حال میں صبر سے کام لینا لازم ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو مبعوث کیا تو انہیں صبر اور نرم روی کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد الہی ہے اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا سی مہلت دو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 10 تک 11۔ ایک آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرو، پھر دیکھو جس سے تمہاری دشمنی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہو، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34-35۔ خدا نے آپ کو تمام مشکلات کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کے دشمن دوست بن جائیں، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ظلم و ستم پر انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا، مگر جب مشرکین آپ کو دیوانہ اور جادوگر کہتے اور خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتے تو آپ بہت مغموم ہوتے۔ آپ کا غم اور پریشانی جذباتی اور نفسیاتی وجوہات کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ ان الزامات کی وجہ سے تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں، اور مشرکین ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم کی پیروی سے روک رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، پس اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورہ غجر آیت نمبر 97-98۔ یعنی اے میرے حبیب آپ ان کی باتیں بھول جائیں اور خدا سے لو لگائیں اور خدا کی تسبیح اور اسی کے لیے سجدے کیجیے۔ خدا آپ کی پریشانیوں اور غموں کو دور فرمائے گا اور آپ کے سینے کو کشادہ فرمائے گا۔ اس کے بعد جب انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ سے دوری اختیار کی تو آپ بہت مغموم ہوئے۔ اس پر خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ مغموم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر انہوں نے تکذیب اور اذیتوں پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور آپ کے پاس پچھلے پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ پیش آئے اس کی خبر پہنچ چکی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 33-34۔ ہم نے جس طرح آپ سے پہلے پیغمبروں کی مدد کی اسی طرح آپ تک بھی ہماری مدد پہنچ جائے گی۔ جب وہ لوگ حد سے بڑھ گئے اور اللہ کو جھٹلانے اور اس کی آیات کو جھٹلانے لگے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنی جان، اہل و عیال اور عزت پر آنچ آنے پر میں صبر کر سکتا ہوں مگر خدا کو جھٹلانے پر صبر نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہم نے آسمان اور زمین پر ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں، پس اے نبی یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں آپ ان پر صبر کریں۔ سورہ قاف آیت نمبر 38۔ رسول اکرم نے تمام مشکل حالات میں صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اہل بیت کو جو صبر و تحمل سے پہچانے جاتے تھے یہ بشارت دی، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہوتا ہے۔ پھر جب آپ نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 137۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا یہ آیت بشارت ہے اور انتقام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے قتل کو یوں جائز قرار دیا۔ پھر حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو
جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کی طاق میں حرکات میں بیٹھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ اور ان سے لڑو، جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191۔ پھر خدا نے اپنے رسول اور آپ کے صحابہ کے ہاتھوں مشرکین کو قتل کرایا اور آپ کو آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے نوازا، چنانچہ صبر کرنے والا آخرت کی جزا کے علاوہ دنیا سے بھی اس وقت تک رخصت نہیں ہوتا جب تک خدا اسے اپنے دشمن پر برتری نہ دلا دے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88۔ صبر ایمان کی علامت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کو مرنے کے بعد جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی نمازیں اس کی دائیں جانب اور زکوٰۃ بائیں جانب ہوتی ہے، اس کی نیکیاں اس پر سایہ فگن ہوتی ہیں، جبکہ اس کا صبر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جب 2 فرشتے اس سے سوال و جواب کے لیے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں تو نماز، زکوٰۃ اور نیکیوں سے صبر اس شخص کی مدد کے لیے کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر 2 طرح کے، مصیبت کے وقت صبر کرنا حسین اور اچھا فعل ہے، اور خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرنا اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ذکر بھی 2 طرح کے، ایک مصیبت کے وقت خدا کا ذکر کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو کہے کہ ہم تو خدا ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور اس سے افضل ذکر اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچتے ہوئے ذکر الہی کرنا ہے تاکہ پاک دامن رہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت مجھے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹے میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں جو میرے والد نے اپنی شہادت کے وقت مجھ سے فرمائی تھی کہ حق پر صبر کرنا چاہیے چاہے وہ تلخی کیوں نہ ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91۔ حق کا ساتھ دینا باعث تکلیف اور سخت کام ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ حق کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، ایسے میں اگر کوئی حق بات کرے تو اس پر تہمت اور سب و شتم کرنے سے بھی نہیں چوکتے، لہٰذا ان تمام کے باوجود آپ کو ہر حال میں حق پر کاربند رہنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، صبر کو ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کو بدن سے ہوتا ہے، اگر سر نہ رہے تو بدن بھی نہیں رہتا، اسی طرح اگر صبر نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، جنت سختیوں اور صبر میں لپٹی ہوئی ہے، جو سختیوں پر صبر کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جہنم لذتوں اور شہوتوں میں لپٹی ہوئی ہے، جو اپنے نفس کو لذتوں اور شہوتوں سے آلودہ کرتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مصائب و مشکلات پر اس عقیدے کے ساتھ صبر کرے کہ ہر چیز کی بازگشت خدا کی طرف ہے، وہی قادر ہے، کیونکہ خدا نے مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، لہٰذا ہمیں پوری قوت کے ساتھ اپنی انسانیت کی حفاظت کرنی چاہیے اور تمام امور میں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔